فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 49 سے۔ بیان جاری ہے۔ عبد المطلب کا دستور تھا کہ دسترخوان پہ سے جو کھانا بچ رہتا تھا وہ گھر میں واپس جانے کے بجائے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ صحرائی پرندے بھی کھائیں اور اپنا پیٹ بھریں۔ اسی دستور کی بنا پر انہیں مطعم الطیر یعنی پرندوں کو دانہ پانی دینے والا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس ہمگیر جود و سخا کے ساتھ مصیبت زدوں کی مصیبت میں کام آنا اپنا اخلاقی اور منصبی فریضہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی مصیبت کا مارا ان سے پناہ طلب کرتا یا ان کے پاس فریاد لے کر آتا تو فوراً اس کی امداد پر کمر بستہ ہو جاتے اور اسے مصیبت سے چھٹکارا دلا کر دم لیتے۔ ایک مرتبہ قبیلہ حزام کے کچھ لوگ مکہ میں حج کے لیے آئے۔ جب پلٹنے لگے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آدمی کے عوض حذیفہ ابن غنائم عدوی کو پکڑ لیا۔ حذیفہ نے راستے میں عبد المطلب کو جو طائف سے پلٹ رہے تھے دیکھا اور ان سے فریاد کی۔ عبد المطلب نے اپنی سواری کو روکا اور واقعے پر مطلع ہونے کے بعد ان لوگوں سے کہا تم حذیفہ کو چھوڑ دو اور میں اس کے عوض 20 اوقیہ یعنی 55 تولہ سونا، 10 اونٹ اور ایک گھوڑا دوں گا، اور اس مال کی ادائیگی تک میری چادر رہن رکھ لو۔ اور انہوں نے چادر رکھ لی اور حذیفہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اسے اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لائے اور ان لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا اور اپنی چادر واپس لے لی۔ حاشیے میں درج ہے کہ ایک معمولی چادر کی ضمانت پر حذیفہ کو چھوڑ دینا عبد المطلب کی شخصیت اور ان کے وفائے عہد کی شہرت کی بنا پر تھا، اور دوسرے اس میں عرب کا یہ دستور بھی کار فرما تھا کہ وہ جس طرح بن پڑتا اپنی رہن کی رکھی ہوئی چیز کو ضرور چھڑواتے، خواہ وہ کتنی ہی حقیر و بے قیمت کیوں نہ ہوتی۔ اسی دستور کی بنا پر کسریٰ نے حاجب ابن زرارہ کی کمان بطور ضمانت رکھ کر اس سے پرامن رہنے کا عہد لیا تھا۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی تمیم اپنے ہاں کی پہم خشک سالیوں سے تنگ آ کر عراق کی چرگاہوں کی طرف گئے تو ان کا سردار حاجب ابن زرارہ کسریٰ کے دربار میں پہنچا اور ان سے کہا ہمیں کچھ عرصے کے لیے اونٹوں کے چرنے کی اجازت دی جائے۔ کسریٰ نے کہا تم لوگ بدعہد اور شر پسند ہو، مجھے اندیشہ ہے کہ تم کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور کھڑا کرو گے اور میری رعایا کو نقصان پہنچاؤ گے۔ حاجب نے کہا میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ میرے قبیلے کا کوئی فرد شرانگیزی نہیں کرے گا۔ کسریٰ نے کہا تمہارے اس قول اور قرار کی ضمانت کیا ہے؟ اس نے کہا میری یہ کمان رہن رکھ لیجئے۔ اس پر کسریٰ اور اس کے درباری ہنسنے لگے اور اس کی بات کو وزن نہ دیا۔ انہی درباریوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس کی کمان کو رہن رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ عرب اپنا عہد پورا کرنے کے لیے اگر کسی چیز کو رہن رکھتے ہیں تو اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کمان رہن رکھ لی گئی اور انہیں اونٹ چرانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب خشک سالی جاتی رہی اور بنی تمیم کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی تو انہوں نے واپسی کی تیاری کی۔ اس عرصے میں حاجب دنیا سے چل بسا اور اس کا بیٹا عطارد موجود تھا۔
وہ کسرا کے پاس آیا اور کہا ہم نے اپنا عہد پورا کیا ہے اور کسی فتنہ انگیزی کے مرتکب نہیں ہوئے، لہٰذا میرے باپ کی کمان واپس دے دی جائے۔ کسرا نے کہا تم نے تو کوئی چیز میرے سپرد نہیں کی تھی۔ کہا کہ میرے باپ نے کمان رہن رکھی تھی اور میں اپنے باپ کا وارث ہوں، اگر آپ نے وہ کمان مجھے واپس نہ دی تو میں تمام عرب میں رسوا ہو جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی ہو بھی کیا سکتی ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز چھڑائی نہ جائے۔ کسرا نے اس کے احساس ذمہ داری سے خوش ہوا اور کمان بھی واپس دی اور اس کے ساتھ ایک خلعت بھی دی۔ بعض جرائد میں لکھا ہے کہ برٹش کولمبیا کے لوگوں میں اب بھی دستور ہے کہ جب وہ بڑی مقدار میں قرضہ لیتے ہیں تو اپنا نام گروی رکھ دیتے ہیں، اور جب تک قرضہ ادا نہیں کرتے کہیں بھی اپنا نام استعمال نہیں کرتے، اور جب قرضہ اتار دیتے ہیں تو پھر اپنا نام استعمال کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ حاشیے کی تحریر ختم ہوئی۔ اب ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں اپنا بیان کہ مکہ میں ازنیہ نامی ایک یہودی تاجر تھا جو مال تجارت لے کر شہر اور اس کے مضافات میں پھیری لگاتا تھا۔ اس نے آپ سے پناہ طلب کی، یعنی عبد المطلب سے۔ آپ نے اسے پناہ دے کر اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ حرب ابن امیہ اس کے درپے ایزا تھا ہوا اور قریش کے چند اوباشوں کو بھڑکایا جنہوں نے اسے قتل کر کے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہیں قاتلوں کی فکر ہوئی۔ آخر ٹو لگاتے ہوئے قاتلوں کا سراغ مل گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ حرب ابن امیہ کی کہنے پر عامر ابن عبد المناف ابن عبد الدار صخرہ بن عمرو نے اسے قتل کیا ہے اور اب وہ اسی کے ہاں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے حرب سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اس نے قاتلوں کو پیش کرنے سے انکار کیا اور سخت کلامی پر اتر آیا۔ ان دونوں میں خاندانی کشیدگی تو پہلے ہی سی تھی، اب رنجش اور بڑھ گئی۔ حرب کو اپنی طاقت اور مالی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے آپ کو منافرہ یعنی باہمی تقابل کی دعوت دی۔ عبد المطلب پہلے تو اس کی شوخ چشمی پر حیران ہوئے اور پھر اس کی دعوت قبول کر لی اور طے یہ پایا کہ شاہ حبشہ کو ثالث قرار دیا جائے، مگر شاہ حبشہ نے ثالث بننے سے انکار کر دیا۔ آخر نفیل ابن عبد العزی کو حاکم بنایا گیا۔ اس نے عبد المطلب کی فوقیت اور برتری کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حرب اس فیصلے پر بہت تل ملایا اور طیش میں آ کر نفیل کو برا بھلا کہا اور عبد المطلب کے خلاف لب کشائی کی اور پوچھ حربوں پر اتر آیا، یعنی غلط حربوں پر اتر آیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح انہیں مروب کر کے قاتلوں کے مطالبے سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دے، مگر عبد المطلب آسانی سے دبنے والے نہ تھے۔ انہوں نے کسی طرح اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس سے 100 اونٹ دیت کے لیے لے کر مقتول کے وارثوں کو دیے اور مقتول کے مال کا بیشتر حصہ بھی نکلوا لیا جو نہ مل سکا۔ اس کی قیمت اپنے پاس سے ادا کر کے عدل و انصاف اور پناہ دہندگی کے تقاضے پورے کیے۔ آپ ہی کے زمانہ ریاست میں نجاشی حبشہ کے سپہ سالار اور والی یمن ابراہہ ابن اشرم نے کوہ پیکر ہاتھیوں اور خود سر فوجیوں کے ساتھ مکے پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل مکہ کے لیے یہ انتہائی خطرناک لمحات تھے۔ ایک طرف ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی فوجیں اور دوسری طرف نہ لڑنے کی طاقت اور نہ بڑھتے ہوئے سیلاب عساکر کو روکنے کی قوت۔ جب یمنی فوجوں نے مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ مکہ والوں کے قدم اکھڑ گئے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں کے دروں اور صحراؤں میں منتشر ہو گئے۔ اس موقع پر عبد المطلب نے جس ثبات قدم کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخ کے قبل اسلام میں کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ نہ حملہ واروں کو دیکھ کر ہراساں ہوئے اور نہ گھر بار چھوڑنے پر آمادہ۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، مگر آپ نے پوری عزیمت اور خود اعتمادی کے ساتھ فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے حرم کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے پناہ مانگوں گا۔ اور یہ روایت موجود ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 پر۔
اسی اسنا میں ابراہا نے چند آدمی لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر بھیجے، جنہوں نے عبد المطلب کے 200 اونٹ جو صحرا میں چر رہے تھے پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو وہ ابراہا کے پاس آئے۔ ابراہا ان کی پروجاہت اور پرعظمت شخصیت کو دیکھ کر ان کی تعظیم کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تخت سے نیچے اتر کر انہیں اپنے قریب بٹھایا اور پوچھا کہ اے سردار قریش، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ تمہاری فوج کے کچھ لوگ میرے اونٹ ہنکا کر لے گئے ہیں، وہ اونٹ مجھے واپس کیے جائیں۔ ابراہا نے یہ سنا تو پیشانی پر بل پڑا اور کہا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ کہیں گے جو قریش کی عزت و عظمت کا مرکز ہے، مگر آپ نے خانہ کعبہ کے تحفظ کی سفارش کے بجائے اپنے چند اونٹوں کا مطالبہ کر دیا اور فرمایا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس بنا پر انہیں طلب کرتا ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ روایت موجود ہے تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 پر۔ ابراہا اس بے باکانہ جواب پر بہت متاثر ہوا اور حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ انہیں واپس کر دیے جائیں۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو ہنکا کر مکہ میں لے آئے اور ان پر وقف بیت اللہ کی علامت لگا کر انہیں حرم میں چھوڑ دیا، اس خیال سے کہ اب اونٹوں کو کوئی گزن نہیں پہنچائے گا۔ ان میں سے کوئی دشمن کے ہاتھ سے زخمی ہوا تو حملہ آور عذاب خداوندی کی قہرانہ گرفت سے بچ کر نہ جا سکیں گے۔ عبد المطلب نے جو اس موقع پر جو کردار ادا کیا وہ ان کے اعتماد علی اللہ کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور اپنے مال کی واپسی کا مطالبہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، جس سے شرف انسانی مجروح نہیں ہوتا، لیکن خانہ کعبہ کے متعلق کچھ کہنے سننے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں قدرت کی کار فرمائی پر یقین اور اعتماد نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر ایک متکبر اور خود سر کے آگے جھولی پھیلانے اور اس کے زیر بار احسان ہونے پر آمادہ ہو جاتے۔ اس سے نہ صرف ان کے یقین کو ٹھیس لگتی بلکہ ان کی حمیت و خودداری پر بھی خرف آتا۔ عبد المطلب کے اس گفتگو سے ابراہا کے دل پر مبہم سا خوف چھا گیا اور وہ قدم آگے بڑھانے اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے ہچکچانے لگا۔ مشیروں اور حاشیہ برداروں نے ہمت بندھائی اور ان کے کہنے سننے سے مکہ کی جانب بڑھا۔ ادھر کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا، لیکن ایک عبد المطلب تھے جو خانہ کعبہ کے در پر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پروردگار، یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس کا گھر کا محافظ اور پاسبان ہے۔ ادھر ابراہا کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے بڑھا۔ ادھر مغرب کی طرف سے سیاہی اٹھی، خیال گزرا کہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو پرندوں کے جھنڈ فضا پر چھائے ہوئے نظر آئے، جو چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں لیے ہوئے تھے۔ قدرت کی یہ مسلح فوج ابراہا کی فوج کے مقابلے میں صف بستہ ہو گئی اور انہی کنکریوں کے سہارے حملہ آور ہوئی، اور اس طرح تاک کر کنکریاں ماری کہ کوئی بے جرم زد میں نہ آیا اور کوئی مجرم جان بچا کر بھاگ نہ سکا۔ ان کنکریوں کے مقابلے میں نہ آہنی خول اور ذرائع آڑے آئیں، نہ چمکتی ہوئی تلواریں اور نہ لچکتے ہوئے نیزے کارآمد ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا لشکر پس کر رہ گیا۔ ابراہا اپنی جان بچا کر بھاگا اور یمن جاتے ہوئے راستے میں مر گیا۔ یہ دور وہ تھا کہ عوام کے دل و دماغ پر بتوں کی جھوٹی عظمت کا قہر چھایا ہوا تھا۔ ہر مصیبت اور آفت کے وقت انہی کو پکارا جاتا اور انہی کے آگے گڑ گڑایا جاتا، مگر عبد المطلب کی زبان سے نہ لات اور حبل کا نام نکلتا تھا اور نہ منات اور عزی کا، بلکہ یہ چاروں بتوں کے نام ہیں۔ بلکہ لو لگاتے ہیں تو اللہ سے اور بھروسہ کرتے ہیں تو اس کی کارسازی پر، اور اسی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی ہے اس گھر کا مالک اور تو ہی اس کا محافظ اور نگہبان ہے۔ اور پھر ایسے خطرناک موقع پر جبکہ ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور مکہ کے عوام اور خواص پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے یا پہاڑوں کی آڑ میں چھپ گئے تھے، آپ نہ اللہ کا گھر چھوڑتے ہیں نہ اس کا در، اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے پورے سکون قلب کے ساتھ یوں ثابت قدم رہتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ عبد المطلب کے ثبات قدم ہی کا تاثر تھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جنگ حنین میں گنتی کے چند آدمیوں کے ساتھ ڈٹے رہے تو عبد المطلب کی طرف اپنی فرزندی کی نسبت دیتے ہوئے فرمایا، میں نبی ہوں جس میں جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح میرے دادا عبد المطلب نے اصحاب فیل کے مقابلے میں ثبات قدم دکھایا تھا اور ان کے قدم نہیں اکھڑے تھے، اسی طرح میرے قدم بھی اکھڑ نہیں سکتے، اسی لیے کہ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ اس ارشاد نبوی سے نہ صرف عبد المطلب کی شجاعت اور ثبات قدمی ظاہر ہوتی ہے بلکہ ان کے محد اور خدا پرست ہونے پر بھی روشنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ کافر و مشرک ہوتے تو پیغمبر اکرم کفار حنین کے مقابلے میں ان سے اپنی نسبی وابستگی کی بنا پر فخر نہ کرتے، اور نہ کفار کے مقابلے میں کافر سے انتساب پر تغافر زیب دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق اس کے شاہد ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی بتوں کی پرستش کی، نہ بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا، اور نہ کبھی مشرکانہ رسم و راہ اختیار کی، بلکہ خدا کی وحدانیت کے قائل اور حشر و نشر کے معتقد تھے۔ چنانچہ علامہ ہلی نے لکھا ہے کہ آپ کے دور میں شام کا ایک ظالم و خونخوار شخص دنیا میں ظلم کی سزا بھگتتے بغیر مر گیا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اسے ظلم کی سزا نہیں مل جاتی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اس دار دنیا کے بعد ایک دار آخرت بھی ہے جہاں نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی کی سزا ضرور ملے گی۔ اور یہ روایت موجود ہے سیرت حلیبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 پر۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ عبد المطلب اپنی اولاد کو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے، یعنی مہمانوں کو کھانا کھلانے کی ہدایت کرتے اور اس شخص کے مانند ان چیزوں پر زور دیتے جو انجام کار پر نظر رکھتا اور قیامت اور حشر و نشر کا قائل ہو۔ اس عقیدہ مبدأ اور مات کے ساتھ آپ دین ابراہیم کے پابند اور ان کی شرح پر کاربند تھے۔ اکثر اوقات طواف خانہ کعبہ میں مصروف رہتے، خلوت و جلوت میں اللہ سے لو لگاتے، ذکر و فکر میں کھوئے رہتے اور رمضان کے مہینے میں دنیا و مافیہ سے بے پرواہ ہوتے اور سارے جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر غار حرا میں قیام کرتے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے جلال اور عظمت کی اتح گہرائیوں میں غور و فکر کرتے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے، آپ ہی نے سب سے پہلے کوہ حرا میں اللہ کی عبادت میں راتیں گزاری۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ کوہ حرا پر چڑھ جاتے اور سارا مہینہ مسکینوں کو کھانا دیتے، اور یہ روایت موجود ہے تاریخ کامل جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 9 پر۔ آپ نے صرف اپنی ہی زندگی کو حسن عمل کے جوہر سے آراستہ نہیں کیا بلکہ ایک انقلاب آفریں مصلحہ کی طرح اجتماعی زندگی کو بھی صحیح خطوط پر تعمیر کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے رہے اور اصلاح معاشرت اور تربیت اخلاق کے لیے ایسی اصلاحات نافذ کی جو اپنی قدر و قیمت اور افادیت کی بنا پر اسلامی احکام کا جز قرار دیے گئے، اور اس طرح انہیں ابدی اور آفاقی حیثیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ علامہ ہلی تحریر کرتے ہیں کہ آپ سے ایسے اصلاحات وارد ہوئے جن میں سے اکثر قرآن میں بیان ہوئے اور سنت رسول میں درج ہوئے، اور یہ روایت موجود ہے سیرت حلیبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پہ۔ علامہ مجلسی اور دوسرے سیرت نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد المطلب نے زمانہ قبل اسلام میں ایسی 5 چیزوں کا اجرا کیا جنہیں اسلام نے جوں کا توں باقی برقرار رکھا۔ انہوں نے باپ کی بیویوں کو اولاد پہ حرام قرار دیا، اور خداوند عالم نے اسے برقرار رکھتے ہوئے فرمایا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہ کرو۔ انہوں نے ایک خزانے کے دستیاب ہونے پر اس کا 5واں حصہ الگ کر کے فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو مال تمہیں بطور غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ انہوں نے چاہے زمزم کھدوایا تو اسے ثاقبۃ الحاج سے تعبیر کیا، اور قدرت نے فرمایا کہ جعل تم ساقیت الحاج، انہوں نے قتل کی دید 100 اونٹ قرار دی، اور اسلام نے
اسی تعداد کو برقرار رکھا۔ قریش کے ہاں طواف کے چکروں کی تعداد مقرر نہ تھی، آپ نے طواف کے 7 چکر قرار دیے، اور اسلام نے بھی اسے برقرار رکھتے ہوئے طواف کے 7 چکر معین کیے۔ علامہ مجلسی نے اس ارشاد نبوی کے ذیل میں لکھا ہے کہ عبد المطلب نے ان امور کا اجرا الہام خداوندی سے کیا، یا یہ کہ یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں موجود تھیں اور قریش نے انہیں پس پش ڈال دیا تھا، اور آپ نے انہیں اثر نو جاری کیا۔ اور یہ روایت موجود ہے بیار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 38 پر۔ ان امور کے علاوہ اخلاقی و معاشرتی اصلاح کے لیے ایسے قوانین نافذ کیے جن کی اہمیت اور افادیت ناقابل انکار ہے۔ ابن واضح یعقوبی نے لکھا ہے کہ عبد المطلب نے وفا و نظر، قطع ید، سارق قرا اور مباہلے کا اجرا اور قتل پر 100 اونٹوں کی دیت کا نفاذ کیا۔ مہمان نوازی، کسب حلال اور محترم مہینوں کے احترام پر زور دیا، دختر کشی اور محارم سے نکاح کی ممانعت کی، فواحش منکرات کا اسنادات کیا یعنی اسے منع کیا، شراب نوشی اور زناکاری پر سزا تجویز کی، اور حجاج کو ترغیب دی کہ وہ پاک و پاکیزہ اور حلال کمائی سے حج کریں۔ عرب کا دستور تھا کہ طواف سے پہلے کپڑے اتار کر ایک جگہ رکھ دیتے اور برہنہ طواف کرتے۔ اگر قریش کسی کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا دے دیتے تو وہ پہن لیتا، ورنہ اوریاں ہی طواف کرنا پڑتا۔ آپ نے اس اخلاق سوز رسم کو بند کیا اور حکم دیا کہ کپڑے پہن کر طواف کیا جائے، اور یہی اسلام نے ہدایت کی، چنانچہ ارشاد الہی ہے عبادت کے ہر موقع پر کپڑے پہن لیا کرو۔ اسی طرح عرب پر مرسوم تھا کہ وہ حج کے بعد گھروں میں دروازوں کے بجائے پچھواڑے سے داخل ہوتے۔ آپ نے ہدایت کی کہ وہ گھروں میں پچھواڑے کے بجائے دروازوں سے آئیں، اور اسلام نے بھی یہی تعلیم دی، گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ۔ یہ ہدایت افروز تعلیمات ایسے ہی بلند نظر مصلح کے شایان شان ہو سکتے ہیں جو گزشتہ انبیاء کی تعلیمات سے آگاہ اور اس کے سنن اور احکام اور امر اور نواہی سے واقف ہو۔ اگرچہ آپ نبی نہ تھے، مگر ان بلند پایہ تعلیمات اور پیغمبرانہ اصلاحات کی بنا پر انہیں بڑی عظمت اور توقیر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور ابراہیم ثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کئی جہت سے اپنے جد حضرت ابراہیم سے مماثلت رکھتے تھے، سن و سال اور اولاد کی تعداد بھی قریب قریب یکسانیت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 13 فرزند تھے اور عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ عادات و اطوار میں بھی بہت سے پہلو مشترک تھے۔ غریبوں کی دستگیری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مہمانوں کو ہاتھ لینا دونوں کا دستور تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الضیاف اور عبد المطلب کو فیاض اور متب الطیر کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے مصر اور شام کی شاہراہ پر چاہے شبہ کھودا، اسی طرح آپ نے وادی غیر زی یعنی زرع مکہ میں ہے یہ جگہ میں چاہے زمزم کھود کر مسافروں اور راہ نوردوں کی سیرابی کا سامان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے شیب یعنی بالوں کی سفیدی کو دیکھا، اور آپ پیدا ہونے کے بعد شیبہ کے نام سے یاد کیے گئے۔ حضرت ابراہیم جامعیت اور ہمہ گیری کے لحاظ سے پوری ایک امت تھے، جیسے کہ ارشاد الہی ہے کہ ابراہیم تنہا ایک امت تھے۔ اسی طرح آپ اپنی متنوع اور ہمہ گیر شخصیت کے اعتبار سے امت کہے گئے، چنانچہ ارشاد نبوی میں ہے کہ خداوند عالم میرے دادا عبد المطلب کو نبیوں کی حیت اور بادشاہوں کی وضاقتہ میں اس طرح اٹھائے گا کہ وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے ایک امت شمار ہوں گے، اور یہ حدیث موجود ہے تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر۔ دونوں مستجابات دعوات یعنی صبر و عزیمت میں ممتاز اور جذبہ فداکاری میں نمایاں تھے، چنانچہ جس عزم اور ارادے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل کی قربانی پر قبر بستہ ہوئے، اسی عزم و ارادے کے ساتھ اب اپنے محبوب ترین فرزند عبداللہ کی قربانی پر آمادہ ہوئے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس عزم مستحکم کے ساتھ
حضرت ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل کو ذبح کرنے پر تیار ہوئے۔ اسی عزم مصمم کے ساتھ عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کی قربانی پر آمادہ ہوئے، اور یہ روایت موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 39 پر۔ اس قربانی کی مختصر رودات یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے موقع پر عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا ہی تھا جو اس کام میں ان کا ہاتھ بٹا سکا، اور کوئی دوسرا معاون اور مددگار نہ تھا۔ آپ نے اس موقع پر منت مانی کہ اگر خدا مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کروں گا۔ قدرت نے ان کی دعا قبول کی اور 10 بیٹے دیے، جن کے نام یہ تھے: عبداللہ، زبیر، ابو طالب، عباس، زرار، حمزہ، موقوم، ابو لہب، حارث اور غیاد، غین یہ دال الف قاف بڑا قاف۔ آپ نے چاہا کہ اپنی منت ادا کریں، چنانچہ اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں نے منت مانی تھی، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا۔ خدا نے میری دعا سن لی ہے، اب مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ لہٰذا تم میں کون ہے جو بخوشی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو؟ پہلے تو ان سبوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر سرے اطاعت خم کرتے ہوئے کہا: ہم حاضر ہیں، آپ جسے چاہیں ذبح کے لیے منتخب کر لیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو آمادہ پایا تو خانہ کعبہ کے پاس آئے اور ان 10 بیٹوں کے ناموں کا قرعہ ڈالا۔ قرعہ سب سے چھوٹے فرزند عبداللہ کے نام پر نکلا۔ عبداللہ گھر والوں کی آنکھوں کا تارا تھے اور خاندان بھر میں ہر دل عزیز تھے، سبھی ان کے ذبح سے مانے ہوئے۔ عبد المطلب نے کہا: میرے لیے ایفائے عہد ضروری ہے، اگرچہ ان ہاتھوں سے اپنے جگر بند کو ذبح کرنا آسان نہیں ہے۔ فرزندان عبد المطلب اور اکابر قریش نے کہا: ایک بار پھر قرعہ ڈالیے، شاید کسی اور کا نام نکل آئے۔ دوسری بات قرعہ ڈالا، وہ بھی عبداللہ کے نام کا نکلا۔ اب عبد المطلب اپنے پارے جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اکرمہ ابن عامر نے کہا: اے سردار قریش، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالا تو پھر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم چل نکلے گی، اور اس رسم کے بانی آپ ہوں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں اور کسی کاہن سے مشورہ کریں۔ سب نے کہا: اکرمہ کی رائے صحیح ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے واقعے پر مطلع ہونے کے بعد پوچھا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ 10 اونٹ۔ کہا: پھر 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ پر قرعہ ڈالو، اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے قرعہ ڈالتے جاؤ، اگر 100 اونٹوں کے مقابلے میں بھی قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلے تو پھر اسے ذبح کر دینا۔ چنانچہ پہلے 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلا، پھر 10 اونٹوں کا اضافہ ہوتا رہا اور قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلتا رہا، اور جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچی تو قرعہ اونٹوں پر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب کے دلوں میں اطمینان اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، مگر عبد المطلب مطمئن نہ ہوئے اور فرمایا کہ دوبارہ قرعہ ڈالا جائے۔ دوسری بار بھی قرعہ اونٹوں پر نکلا، فرمایا مزید اطمینان کے لیے ایک مرتبہ اور قرعہ ڈالا جائے۔ جب تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں پر نکلا تو اطمینان قلب حاصل ہوا، اور اسی وقت 100 اونٹ نہر کر کے تقسیم کر دیے، اور خود ان کے بیٹوں نے اس گوشت کو نہ کھایا نہ چکھا۔ ابن سعد نے لکھا ہے: عبد المطلب اور ان کے کسی بیٹے نے ان اونٹوں کے گوشت میں سے نہ کھایا، اور یہ روایت ہے طبقات کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 89 پر۔ اس قربانی نے جہاں انسانی جان کی قدر و قیمت میں 10 گنا اضافہ کر دیا، وہاں عزم و ثبات، ایفائے عہد، ایفائے نظر، جاں سپاری اور وفاداری اور اطاعت اور صرف گندگی کی انمٹ مثال بھی قائم کر دی۔ عبد المطلب نے جس بلند حوصلگی اور عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال سابقین میں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو خلیل خدا حضرت ابراہیم میں اور جناب عبداللہ نے اطاعت کا جو کردار پیش کیا، اس کی جھلک ماضی کے آئینے میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو حضرت اسماعیل میں دونوں اس ابتلاؤں اور آزمائش کے موقع پر صغیر سن کے تھے، یعنی جناب اسماعیل کا سن 13 برس تھا اور عبداللہ کا سن 11 برس۔ دونوں انتہائی صبر کا جوہر دکھاتے،
نہ تو تہ خنجر سر رکھنے سے ہچکچاتے اور نہ رشتہ حیات کے قطع ہونے سے ڈرتے ہیں، اور باپ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر تسلیم و رضا اور ایثار و قربانی اور ثبات اور استقلال کا فقید المثال کردار پیش کرتے ہیں۔ آخر دونوں اس قربانی کے صلے میں ذبیحہ ایک ذبیحہ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد حضرت اسماعیل ہیں، اور دوسرے ذبیحے سے مراد آپ کے پدر بزرگوار حضرت عبداللہ ہیں۔ جناب عبداللہ کو قدرت کی طرف سے یہ شرف اور امتیاز حاصل ہوا کہ ان کے صلب سے تاجدار رسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، مگر اس گلے سر سید رسالت کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، اور واقع فیل کے کچھ دنوں بعد شام سے پلٹتے ہوئے مدینے میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ عبد المطلب اس حادثے جانکنہ سے بہت متاثر ہوئے اور ہر وقت رنجیدہ اور دل گرفتہ رہنے لگے، مگر چند دنوں کے بعد جب یہ مژدہ جعفرہ سنا کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو افسردہ چہرے پر بہار آ گئی۔ اپنے بیٹے کی اکلوتی نشانی کو دیکھ کر مرجھائی ہوئی کلی کھل گئی۔ محبت بھری نگاہوں نے مولود نو کا طواف کیا، نظروں میں کھپ جانے والی خد و خال کا جائزہ لیا، امانت الہیہ کو ہاتھوں میں اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لائے، اللہ سے اس کے پھلنے پھولنے کی دعا مانگی، اور 7ویں دن عقیقہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام تجویز کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے باپ کا سایہ تو اٹھ ہی چکا تھا، ماں کا کنار عاطفت میں بھی زیادہ عرصے تک نصیب نہ ہوا۔ 6 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ گرامی جناب آمنہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ اب یتیم عبداللہ براہ راست عبد المطلب کی کفالت اور تربیت میں آ گئے۔ عبد المطلب نے اس طرح محبت اور شفقت سے پالا پوسا کہ زندگی کے لمحات ان کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور کسی لمحے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے، اور یہ معمول قرار دے لیا کہ جب تک وہ کھانے میں شریک نہ ہوتے کسی کو کھانے کی اجازت نہ دیتے اور خود نہ کھاتے۔ حضرت کے طور طریقے اتنے شائستہ اور پاکیزہ تھے کہ دلوں کو موہ لیتے اور ان کی عظیم شخصیت کا پتہ دیتے تھے۔ عبد المطلب بھی ان کی عادات و اطوار کو دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ ان کا مستقبل درخشاں اور زندگی عظمت کا کوہ گراں ثابت ہوگی، اور ان کا یہ ذہنی تصور لفظوں میں ڈھل کر ان کی زبان پر بھی آ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبد المطلب کے لیے حسب معمول خانہ کعبہ کے پاس مسند بچھائی گئی۔ عبد المطلب کے آنے میں ابھی کچھ دیر تھی، عماد قریش اور ان کے بیٹے مسند کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر نکل آئے اور بے جھجک آگے بڑھ کر دادا کی مسند پر بیٹھ گئے، حالانکہ ان کی مسند پر کسی کو خواہ وہ ان کا بیٹا ہو یا کوئی رئیس سے قریش قدم رکھنے تک کی اجازت نہ تھی۔ اتنے میں عبد المطلب بھی آ گئے۔ کچھ لوگوں نے فرزند عبداللہ کو وہاں سے اٹھا کر مسند کو خالی کرانا چاہا۔ عبد المطلب نے تہدید آمیز لہجے میں کہا، میرے بیٹے کو میری مسند پر بیٹھا رہنے دو، اس کے دل و دماغ میں ایک عظیم سلطنت پر فائز ہونے کا ولولہ موجزن ہے، عنقریب اس کی خاص شان ہوگی۔ اور یہ روایت ہے سیرت حلیبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 پر۔ حضرت کے حرکات و سکنات میں آثار عظمت کے ساتھ روحانیت اور تقدیس کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ اس پاکیزگی اور تقدیس کی بنا پر عبد المطلب ہر مصیبت اور ابتلا کے موقع پر انہی کو اپنا دعاؤں کا وسیلہ بناتے اور انہی کے نورانی پیکر کا واسطہ دے کر بارش طلب کرتے۔ چنانچہ 1 سال مکہ میں بارش نہ ہونے سے قحط پڑ گیا، لوگ سراسیمہ اور پریشان حال ہو گئے۔ انہوں نے عبد المطلب سے التجا کی کہ وہ بارش کے لیے دعا مانگیں تاکہ قحط کی سختیوں سے نجات ملے۔ عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کا سن 7 برس کا ہو چکا تھا، اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر اس سراپے رحمت کا واسطہ دے کر باران رحمت کی دعا کی۔ ابھی پلٹ کر خانہ کعبے تک نہ پہنچے تھے کہ فضا پر بادل چھا گئے اور اس طرح جھوم جھوم کر برسے کے وادیاں چھلک اٹھیں اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس موقع پر رقیہ بنت سبغی نے چند اشعار کہے۔ ان کا ایک شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیبۃ الحمد کی دعا سے ہمارے شہر کو سیراب کر دیا، جبکہ ہم بادلوں سے محروم تھے اور مدت سے بارشوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔
بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں باقی بیان کرتے